مسلمان کو یہ فسق ہے، یعنی آپ دینداری کے دائرے سے نکل گئے، تقوی کے دائرے سے نکل گئے، اور پھر وہ گالی لڑائی تک پہنچے گی، اور لڑائی کو کیا کہا گیا؟ قتال کفر، آپسی لڑائی یہ کفر ہے۔ اس لیے اپنے سماج، اپنے معاشرے کو اس کی اصلاح کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپس میں جھگڑے اور آپس میں جو رنجش ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کا ایک سبب ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، بڑائی ہے، گھمنڈ ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اپنے دل کو گھمنڈ سے پاک کرو۔ پیسے کی وجہ سے گھمنڈ ہوتا ہے، مال کی وجہ سے دل میں تکبر آتا ہے، علم کی وجہ سے دل میں تکبر آتا ہے، عہدے اور پوزیشن کی وجہ سے دل میں تکبر آتا ہے۔ تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اندر نرمی لاؤ، اپنے اندر تواضع لاؤ، ہمبلنس لاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو متواضع ہوگا، جس کے اندر تواضع ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر چڑھائیں گے، اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں ہمارے اندر اگر رہے تو ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پھر آخری بات، ہمارے معاملات، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ معاملات سب سے اہم پارٹ ہے ہماری زندگی کا، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ مال کمانے میں اور پیسے کمانے میں لگتا ہے۔ تو بے شک اس کی ضرورت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع بھی نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو مال کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں، جعل اللہ لکم قیاما، مال تمہارے لیے کھڑے اور مضبوط ہونے کی چیز ہے۔ مال کی وجہ سے تم مضبوط ہوگے، تم معاشرے میں کھڑا ہو پاؤ گے۔ لیکن وہ کون سا مال؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کون سا مال ہے؟ وہ مال جو بغیر اشراک نفسہ آپ حاصل کرے، یعنی لالچ کے بغیر آپ حاصل کرے، اور دوسرے نمبر حلال طریقے سے آپ حاصل کرے۔ تو مال حاصل کرنے میں یہ دو اصول ہیں، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے اور ہر مسلمان کی مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے کہ مال کے تئیں لالچ نہ ہو، بالکل بھی لالچ نہ ہو، اور جب لالچ نہیں ہوگی تو حرام طریقے سے آپ مال نہیں کماؤ گے۔ لوگ حرام طریقے سے مال کیوں کماتے ہیں؟ کیونکہ مال کی لالچ ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، مال کی لالچ دل میں نہ ہو، اور حرام طریقے سے مال نہ آئے، حلال طریقے سے کماؤ، تو وہ مال آپ کے لیے رحمت بن جائے گا، وہ مال آپ کے لیے نعمت ہوگی۔ لیکن اب آپ اگر غلط طریقے سے مال کماتے ہو، حرام مال کماتے ہو، حرام طریقے سے مال کماتے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو مال کے بارے میں کچھ اصول ہے، سود نہ ہو، سود کا لین دین نہ ہو۔ آج مسلمان سود میں ملوث ہیں، سودی لین دین بالکل نہ ہو۔ بہت سارے مسلمان ایسے قرض دیتے ہیں پھر ریٹرن میں سود مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں۔ سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے، رشوت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی مسلمان کبھی رشوت نہیں لے سکتا۔ خیانت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کوئی مسلمان کسی کے مال پہ خیانت نہیں کر سکتا۔ دیکھو آج یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ میدان ہے جس پہ آپ دین کو پریزنٹ کر سکتے ہو لوگوں کے سامنے۔ آج پورے ملک میں، پورا ملک آج اس مسئلے سے جھوج رہا ہے کہ ملک کے ہر اطراف میں اور ہر آفس میں، چاہے وہ اوپر کی آفس ہو اور نیچے کی آفس ہو، وہ کرپشن ہوتا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ یہ کرپشن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بچایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی امت تیار کی تھی جو بالکل ایماندار ہو، جن کے اندر امانت ہو، جن کے اندر دیانت ہو۔ امانت کا یہی مطلب ہے جو کرپشن نہ کرے، جو دوسروں کا پیسہ، دوسروں کا حق نہ کھا جائے۔ آج ہمارے سامنے یہ موقع ہے کہ آپ اس مثال کو پیش کرو، آپ چاہے کسی بھی کام میں ہو، لوگوں کے سامنے یہ امپریشن ہو کہ مسلمان کرپشن نہیں کرتا، مسلمان حرام کا پیسہ نہیں کھاتا۔ یہ امپریشن لوگوں کے سامنے پڑنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ مسلمان بھی کرپشن میں آگے۔ تو خبر
کرپشن، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سود سے بچانا ہے، دوسرے کے حق سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غلط طریقے سے پیسہ کمانے سے بچانا ہے۔ آج بہت سارے نوجوان ہیں آن لائن پیسے کمانے کے چکر میں غلط طریقے اپناتے ہیں، ایسی اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جن میں سٹا ہوتا ہے، اسپیکولیشن ہوتا ہے، گیمبلنگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں غلط طریقے سے پیسہ ڈال دیتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں آپشن ٹریڈ کرتے ہیں، انٹراڈے کرتے ہیں، فیوچر کرتے ہیں، شارٹ سیلنگ کرتے ہیں، یہ ٹوٹل حرام ہے۔ اگر اسٹاک مارکیٹ میں بھی آپ کو پیسہ لگانا ہے تو شرعی طریقے کے مطابق لگاؤ۔ ہمارے علماء نے پورے طریقے بیان کر دیے کیسے آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا ہے۔ آپ ایکویٹی میں، ڈیلیوری میں لگا سکتے ہو اور حلال کمپنیوں میں آپ لگا سکتے ہو۔ خیر وہ موضوع نہیں ہے ابھی میرا۔ تو پیسے کے بارے میں، معاملات کے بارے میں اپنی اصلاح کرنی ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حلال طریقے سے آپ کو انکم کرنا ہے، چاہے انکم آپ کا تھوڑا ہو لیکن اگر وہ حلال ہوگا اسی سے آپ کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، آپ کی زندگی اچھے سے گزرے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو کر دیا اس پہ راضی رہو، تم امیر انسان بن جاؤ گے، بے نیاز بن جاؤ گے۔ اپنی کمائی پر آپ راضی رہیے، تقوی اختیار کیجئے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریے، اچھے انسان بنیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں رزق کی کوئی کمی نہیں ہے، رزق کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں تقوی والوں کے لیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔